کچھ لوگوں نے اس کا خلیفہ کا ترجمہ ڈپٹی کیا ہے، سیکنڈ ان کمانڈ، جو دوسرا کسی کی ذمہ داری کو، کسی کی تفویض شدہ ذمہ داری کو پورا کرنے والا، یعنی وہ کام جو کوئی کرتا ہو وہ کسی کے نام میں کرنے والا. تو کسی نے اس کا ترجمہ یہ کیا. لیکن آپ کوئی بھی ترجمہ لے لیں پر آپ اس لفظ کے پیچھے تو پھرے، یہ بھی تو قرآن میں اترا ہے. کہیں آیتوں کے ساتھ یوں وفا اور کہیں بالکل سوچا بھی کبھی نہیں. یہ جو بے اعتدالی ہے، یہ جو عدم توازن ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آیتوں کو سکپ نہ کریں، بھاگے نہ، ان کے ساتھ وقت گزاریں. جیسے فقیر آپ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ جب میں نے اپنے اس عہدے کے بارے میں سوچا کہ میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ یہ عہدہ میرے ساتھ ساری انسانیت شیئر کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے آدم کو اجتماعی طور پہ اور اس کے بچوں کے اندر یہ عہدہ تفویض فرمایا. تو مجھے پتا چلا کہ یوں مجھے ساری انسانیت کی اس عہدے کے اوپر قدر کرنی ہے، کیونکہ اس میں میں کوئی خاص نہیں ہوں، اس پہ وہ سارے کے سارے ملے ہوئے اکٹھے ہیں. پھر میں سوچوں گا جا کے کہ اس عہدے کے تانے بانے کیا ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اگر ہم غور کریں تو کتنا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ یہ اس کو عہدہ دے رہا تھا انسان کو، تو اس عہدے کی ایک خرابی ہے، اس عہدے کے ساتھ جڑی ہوئی ایک کمی پیشی ہے، جس کو فرشتوں نے اس وقت لیک کیا کہ جب اللہ نے اس سے کہا، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمیں یہ بات سناؤ میرا مالک. اب مجھے غور کرنی چاہیے. میں نے تو اللہ سے نہیں کہا کہ فرشتوں کو خلیفہ بناتے ہوئے تم نے کیوں کہا، کیا کہا، انہوں نے کیا کہا. میں نے تو نہیں کہا مجھے کہانی سناؤ، میں تو پورا کاغذ پیدا ہوا تھا. اللہ سنانا چاہتا ہے یہ بات، وہ یہ بات لیک کرنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تم سنو، وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں سناؤں بھی، تم سنو بھی، اور یہ بات کبھی نہ رکے، میرے ہر مدے تک پہنچے. اس نے اس کے نقطے اور زیر نظر بھی محفوظ کر دی. آپ میں سے کون ہے جو اس کو سننا چاہ رہا ہوگا؟ ویسے تو آپ سننے آئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا یہ موضوع ہی نہ ہو کہ میں یہ سننا چاہتا ہوں، میں تو جمعہ پڑھنے آیا ہوں، لیکن مجھے کون روکے، میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کو سنا رہا ہوں. آخر اللہ نے پہنچایا نا. آپ یہ تو خواہش کر کے نہیں آئیں گے کہ میں یہ سنوں جو میں کہہ رہا ہوں. آخر میرے اندر کی کھیل ہے، وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہوگی نا. لیکن پھر بھی میں اللہ کی گفتگو کو موضوع بنا کے آخر آپ تک پہنچا تو رہا ہوں نا. یہ 2020 میں ہم پورے بیٹھے ہیں، جدید دور ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو سننے کو مل گیا ہے؟ پچھلوں کو اللہ نے معاف کیا ہوگا، ان کو بھی سنایا ہوگا. میں نہیں بچ سکا تو وہ کیسے بچیں گے؟ وہ تو اور قریب ہے اس قرآن کے، میں تو دور ہو رہا ہوں. میں ہو سکتا ہے 1500 سال ہو گئے ہوں، تو یہاں تو کچھ 800 سال 700 سال 600 سال بھی قرآن سے دور تھے، وہ تو اور بھی زیادہ اس سے واقف ہوں گے. وہ پہنچاتے نہ تو میں سناتا کیسے؟ انہوں نے تو پہنچایا، پچھلوں نے تو یہ پہنچایا تو آج چل رہا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں کو، یہ میں نے ساری گفتگو میں اس وقت کر، میں تو ان گفتگو کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. یعنی میں جب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو آپ کو اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ شخص جانتا ہے تو گفتگو کر رہا ہے. لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ جیسے مجھ تک پہنچی امانت میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کہ میں نے اتنا زیادہ غور کیا اس میں کہ کرنا نہیں چاہیے تھا. ہو سکتا ہے کوئی علمی بندہ کہے کہ شاہ صاحب فقیر کی اتنی گہری بات تو نہیں تھی جتنی آپ نے سوچی ہے. لیکن میں آپ کو اپنی آیت کے ساتھ محبت اور محنت بتا رہا ہوں کہ مجھے اس میں سے کیا نور ملا. مجھے یہ پتا چلا کہ میرا ایک عہدہ ہے کہ میں دنیا میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، اور یہ عہدہ مجھے اس جہان میں دیا گیا ہے جب ابھی میں نیچے ہی نہیں آیا یا میرا بابا بھی نیچے نہیں آیا. اور یہ گفتگو بھی اللہ وہیں کی سنا رہا ہے. اگر وہ نہ سنائے تو اس گفتگو تک کوئی ٹیکنالوجی پہنچ ہی نہیں سکتی. اگر وہ خود لیک نہ کرے یہ گفتگو، اگر وہ جبرائیل کو اٹھوا کے سدرۃ المنتہا سے اوپر کی بلندیوں سے لوح محفوظ کی ان تختیوں پہ لکھ کے اگر یہ نیچے وہ یہ گفتگو نہ پہنچاتا تو ہم کبھی اس کو سن بھی نہیں سکتے تھے. یہ آئی ہے تو سنی جا رہی. اس گفتگو کو اسی خوبصورتی سے سننے کے لیے ایک نقطہ یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہم کیسے لائٹ لے سکتے ہیں؟ فرض کریں